السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک و خالق ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس کے 2 سنت اور 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری ظہر کی نماز جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، ٹوٹل 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عصر کی نماز جو سورج غروب ہونے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ 4 فرض باجماعت ادا کیے جاتے ہیں۔ فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ غیر مؤکدہ وہ ہوتے ہیں جو پڑھ لی جائے تو ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز جو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، ٹوٹل 7 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ دن کی آخری نماز عشاء کی نماز جو سورج غروب ہونے سے 1.5-2 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے 4 سنت جو کہ غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر اور 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کل 17 رکعتیں ہیں۔ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل، ٹوٹل 17 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر مسلمان مکمل نہیں رہ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ پاک صاف جسم اور کپڑوں کے ساتھ سر پر ٹوپی یا عمامہ پہن کر باوضو قبلہ رو کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 2 رکعت سنت نماز فجر، منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ ناف پر اس طرح باندھیں گے، بائیں ہاتھ کی کلائی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کی گرفت میں ہو اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہو۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہ کان توابا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جا کر تسبیح رکوع طاق عدد میں پڑھیں گے، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تسمیع کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو کر تحمید پڑھیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں گے کہ پہلے گھٹنے زمین کو لگائیں گے، پھر ہاتھ لگائیں گے، اور پھر ناک اور پھر ماتھا زمین کو لگائیں گے، اور پھر تسبیح سجدہ طاق عدد میں پڑھیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے تسلی سے 2 زانوں بیٹھ جائیں گے، اتنی دیر بیٹھیں گے کہ 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ سکیں۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ دوسرا سجدہ ادا کریں گے۔ پھر دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے بغیر ٹیک لگائے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر پہلی رکعت کی طرح رکوع اور سجود ادا کریں گے۔ دوسرے سجدے کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، درود ابراہیمی کے بعد اختتامی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اختتامی دعا سے پہلے کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے استاد محترم قاری محمد توسین صاحب مدظ اللہ علیہ نے ہمیں 2 دعائیں سکھائی تھیں جو اختتامی دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو فقیر آپ کو وہ دعا بھی سکھا دیتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اب اختتامی دعا پڑھیں گے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اختتامی دعا کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیرتے وقت سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، اس کے ساتھ ہماری 2 رکعت مکمل ہوئیں. اگر کوئی بھائی 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہو تو تشہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اور دوسری رکعت کی طرح باقی 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے گا. عشاء کی نماز میں 3 رکعت نماز وتر ادا کرنے ہوتے ہیں. وتر کی تیسری رکعت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، وہ دوستوں کو بتاتا چلوں. تیسری رکعت میں سورت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگا کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے.
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اس کے بعد رکوع و سجود ادا کر کے نماز وتر مکمل کریں گے۔ یاد رہے دوستو، فرض نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، جس میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں، چاہے امام اونچی آواز میں تلاوت کرے یا دل میں تلاوت کرے۔ باقی رکوع و سجود و تسبیحات ویسے ہی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ دوستو ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔